آج جس اہم موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ برج کورس. یہ برج کورس کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، یہ کیوں ضروری ہے، یہ کیوں جموں کشمیر یوٹی میں جو ہے ایک حکم نامہ جو سامنے آیا ہے کہ جو لوگ 2018 کے بعد جو ریگولائز ہوئے ہیں انہیں جو ہے یہ برج کورس سے گزرنا ہوگا. یعنی یہ برج کورس جو ہے وہ 6 مہینے کا کورس ہے جو دہلی میں جو ہے ان امپلائیز کو کرنا پڑے گا جو 2018 کے بعد جو ہے وہ تعینات ہوئے ہیں. لیکن ہم گزارش کرتے ہیں MHRD سے، ہمارے جو منتری ہیں یونین گورنمنٹ میں ہے، یا ہماری جو یہاں پر جو ہماری منتری صاحبہ ہے سکینہ اتو صاحبہ، ان سے ہم بسد ادب گزارش کرتے ہیں کہ یہ جو برج کورس ہے اس کا اطلاق جو ہے یہاں پر نہیں ہونا چاہیے جموں کشمیر میں، کیونکہ ہمارے جموں کشمیر میں جو ٹیچنگ فیٹرنیٹی ہے، جو ٹیچنگ طبقہ ہے، جو استاد ہے، جو ٹیچرز ہیں، جو فاؤنڈر آف دا نیشن ہے، یہ لوگ جو ہیں موسٹلی کوالیفائیڈ ہیں، ہائیلی کوالیفائیڈ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے PhD، MPhil، MSc، M.Ed جو ہے، ڈبل MA جو ہے اور M.Ed جو ہے وہ کی ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ D.Ed بھی ہے، یہ B.Ed بھی ہے، یہ پروفیشنلی ٹرینڈ ہے، یہ ویل ایجوکیٹڈ ہیں اور بہت بڑا 20 سال کا ان کے پاس جو ہے میں سمجھتا ہوں ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے. تو یہ جو کہتے ہیں کہ برج کورس جو ہے وہ کمپلسری ہے جی ایک ٹیچرز کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ہے ٹیچر برادری کے اندر جو ہے ایک اضطرابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ایک بے سکونی سی پیدا ہو جاتی ہے. ٹیچر جو کہ اپنے پروفیشن کو لے کے، جو اپنی ڈیوٹیز کو لے کے نہایت ہی ایمانداری اور دیانتداری سے کام کر رہا ہے، نہایت ہی سنسیئرٹی کے ساتھ کام کر رہا ہے، تو اس کو ان مختلف مراحل سے گزارنا، کبھی کوئی ایلیگیشن لگانا، کبھی کوئی ڈیوٹی تفویض کرنا، کبھی کوئی نیا حکم نامہ پیش کرنا کہ بھائی اب ٹیچرز کو جو ہے وہ برج کورس کرنا پڑے گا، ہمیں اس کورس کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ہم بس ادب گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس آلریڈی ٹرینڈ ٹیچر ہیں. اس یوٹی میں، جموں کشمیر کی یوٹی میں جو ٹیچنگ طبقہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ موسٹ ایکسپیرینس، موسٹ سکلفل ٹیچر ہمارے پاس ہیں، ایکسپیرینس ٹیچر ہیں، کوالیفائڈ ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، موسٹ ایجوکیٹڈ ہیں. تو لہٰذا ہم جہاں اپنی سرکار سے، اپنے چیف منسٹر صاحب سے گزارش کرتے ہیں، وہیں ہم سکینہ اتو صاحبہ سے، جو کہ ایک کمپیٹنٹ کمانڈ کر رہی ہیں اس وقت ڈپارٹمنٹس کو، منسٹر صاحبہ ہماری ہے، تو ہم ان سے بسد ادب گزارش کرتے ہیں کہ اس ایسے کورسز کا اطلاق جو ہے یہاں پر نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایک اور گزارش ہوگی کہ یہ جو ٹرانسفر پالیسی لائی ہے اس گورنمنٹ نے، ہماری جو عمر عبداللہ صاحب کی قیادت میں جو گورنمنٹ چل رہی ہے، اس میں جو ہماری ٹرانسفر پالیسی، رہبر تعلیم ٹیچرز کی جو ٹرانسفر پالیسی جو عمل میں لائی گئی ہے، تو ہم سکینہ اتو میڈم صاحبہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے 20 سال کے بعد اس مسئلے کو جو ہے، اس مسئلے کو اور اس جس معروفوں کی ہے، آپ نے ایک نہایت ہی بہتر کام کیا ہے. آپ نے نہایت ہی دیانتداری اور سنجیدگی سے اور ایک بردباری سے ایک فیصلہ لیا ہے کہ رہبر تعلیم استاد جو ہیں، جو پچھلے 20 سال سے موسٹلی ریموٹسٹ ایریاز میں، فار فلنگ ایریاز میں کام کر رہے ہیں، انہوں نے جو ہے نہایت ہی ڈیڈیکیشن کے ساتھ جو ہے سکولوں میں انرولمنٹ بڑھائی ہے، سکولوں کے رزلٹ جو ہے وہ بڑھائے ہیں، سکولوں کے تعلیمی معیار کو اوپر کیا ہے. ایجوکیشن سیکٹر میں اگر اس وقت انقلابی کیفیت دیکھنے کو ملتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جنرل لائن ٹیچرز کا ایک کردار ہے، ان کے ایفرٹس ہیں، ان کی سنسر کوششیں ہیں، وہیں پر رہبر تعلیم کی استاد نے جو اپنا خون پسینہ بہایا ہے، اپنی ساری ایفرٹس کو، اپنے فرائض کو سمجھتے ہوئے نہایت ہی ایمانداری کے ساتھ اپنے فریضے کو جو ہے میں سمجھتا ہوں انجام دیا ہے. تو یہ جو ٹرانسفر پالیسی جو اس وقت لائی گئی ہے، ہم گزارش کرتے ہیں اس سرکار سے، ہمیں امید ہے، ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہماری جو سرکار ہے جو نہایت ہی بہتر طریقے سے ریاستی معاملات کو لے کے چل رہی ہے، تو ہمارا جو مسئلہ ٹیچر رہبر تعلیم کا ہے، اس مسئلے کو جو ہے آن پریارٹی 2 مہینے کے اندر جو ہے اس ٹرانسفر پالیسی کو جو ہے عملی جامہ پہنائیں گے، تاکہ 20 سال سے دور دراز علاقوں میں اپنی خدمات جو لوگ انجام دے رہے ہیں وہ بھی سکون کا سانس لے سکیں،
وہ بھی جو ہے وہ نیرسٹ اسکولوں میں جا کے بہتر سے بہتر کارکردگی انجام دیں۔ اس سے پہلے بھی استاد نے جو ہے قوم و ملت کی لگام کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ استاد ایک عظیم پروفیشن ہے، استاد قوم کی زینت ہوتا ہے، استاد سماج کو جو ہے تبدیل کرنے میں، سماج کو ماڈیفائی کرنے میں، سماج سوسائٹی کو پٹری پر لانے میں اور نسل کی بہتر نشو و نما اور اس کو بہتر منزل کی طرف لے جانے میں استاد کا ایک مرکزی کردار ہوتا ہے۔ تو استاد کی عزت کی جائے، استاد کے مرتبے کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش نہ کی جائے، استاد کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ جس سماج میں استاد کی شخصیت کو مجروح کرنے کی یا اس کو ہرٹ کرنے کی یا اس کو داغدار کرنے کی کوشش کی جائے گی تو میں سمجھتا ہوں وہ سماج، وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی جو ہے وہ ترقی کی طرف نہیں بلکہ پستی کی دلدل میں جو دھس جاتا ہے۔ شکریہ۔